عن جابر رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد گرامی نقل فرماتے ہیں کہ گانا ينبت النفاق فی القلب، یہ آدمی کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ گانا بازی کی آواز، گنگنانا، گانا گانا، ينبت النفاق فی القلب، یہ آدمی کے دل میں نفاق کو پیدا کرتا ہے۔ کما ينبت الماء الزرع، جس طرح کے پانی کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ مطلب حدیث مبارک کا یہ ہے کہ جس طرح آدمی پانی کے ذریعے زمین کو سیراب کرتا ہے اور اس کی وجہ سے اس زمین کے اندر جو سخت ہوتی ہے، کھردری ہوتی ہے، اس میں اللہ جل شانہ کھیتی کو پیدا کر دیتے ہیں، تو ایک طرح سے پانی اس کھیتی کے بڑھانے کا، اس کھیتی کے اندر بڑھوتری اور اضافے کا سبب اور ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے ہی انسان کا قلب اور انسان کا دل یہ ایک طرح سے زمین کی مانند ہے۔ جیسی اس کی آبیاری کریں گے، جیسے اس کے اندر انسان محنت کرے گا، ایسے ہی دل کی حالت ہوگی۔ جیسا کہ زمین کے اندر اگر آپ کوئی گندم اگائے گا تو گندم اگے گی، کوئی جھاڑ جھنکار اور گھاس پھوس اگائے گا تو وہی اگے گی۔ تو ایسے ہی انسان کی قلب کی حالت ایک زمین کی مانند ہے، جیسے اس کو سینچیں گے، جیسے اس کو سیراب کریں گے، جیسے اس کی آبیاری کریں گے، انسان کے قلب کی وہی حالت ہوگی۔ اچھی چیزوں سے، نورانی باتوں سے، اللہ کے کلام اور اللہ کے ذکر سے اس کو سیراب کیا جائے تو دل منور ہو جاتا ہے، دل روشن ہو جاتا ہے، آدمی کو اعمال کی حلاوت اور مٹھاس محسوس ہونے لگتی ہے۔ قرآن پڑھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اس میں لذت محسوس ہوتی۔ یہ جو ہم بزرگوں کے بارے میں سنا کرتے ہیں کہ ایک ایک رکعت کے اندر پورا قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ اب ہم لوگوں کی حالت اور کیفیت تو یہ ہے کہ چند پارے پڑھ لے بمشکل تو آدمی تھک جاتا ہے، مزید پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی۔ نماز بمشکل ہم ادا کرتے ہیں، ذرا سی طویل ہو جائے تو طبیعت پر بھاری ہو جاتی ہے، اس کو مکمل کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ نہ تلاوت میں اس طرح کا مزہ اور اس طرح کی لذت حلاوت محسوس ہوتی ہے، اور نہ ہی نماز میں جیسے کہ ان حضرات اور شخصیات کو محسوس ہوتی۔ نماز میں ہوتے تو محسوس بھی نہیں ہوتا کہ نماز میں، بس اوقات جو ہے نا تیر لگ جاتے، کٹ لگ جاتا، آپریشن ہو جاتا، لیکن نماز میں ان کے کوئی فرق واقع نہیں ہوتا۔ ایسی ان کی نمازوں میں، تلاوتوں میں کیفیت ہوا کرتی تھی۔ کیوں؟ اس لیے کہ انہیں ان میں لذت، مزہ محسوس ہوتا تھا، ان کے دل منور تھے، ان کے قلوب منور تھے، ان کے دل روشن تھے، ایمان کی حلاوت موجود تھی، مٹھاس موجود تھی۔ تو ان اعمال کے اندر بھی مٹھاس انہیں محسوس ہوتی تھی۔ آج ہمارے دل منور نہیں ہے، آج ہمارے دل گرد و غبار سے، غلاظتوں سے، گندگیوں سے، طرح طرح کے غلیظ وساوس سے، غلط باتوں سے، حسد سے، کینے سے، بغض سے، نفرت سے، تکبر سے، مال کی محبت، عہدے کی محبت، دنیا کی محبت، ان ساری چیزوں سے ہمارا دل بھرا ہوا ہے، ہمارا دل گردآلود ہے۔ تو نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ دل اعمال کے اندر حلاوت، مٹھاس محسوس نہیں ہوتی۔ طبیعت پر تھوڑی سی بھی طویل عبادت طبیعت پر بار ہونے لگتی ہے، طبیعت کے لیے مشکل ہو جاتی، کیونکہ ہمارا دل منور نہیں۔ بعض روایات کے اندر آتا کہ انسان ایک گناہ کرتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ دھبا لگ جاتا ہے۔ اب اگر وہ توبہ استغفار کر لے تو وہ دھبا دھل جاتا ہے، لیکن اگر توبہ نہ کرے، دوبارہ سے گناہ کرے تو ایک اور دھبا آدمی کے دل میں لگ جاتا ہے، پھر ایک اور دھبا انسان کے قلب پہ لگ جاتا ہے، یہاں تک کہ مسلسل گناہوں کی وجہ سے اس کا پورا دل ان سیاہ دھبوں سے زنگ آلود ہو جاتا ہے۔
یہ اللہ کی طرف سے اس کے دل پر مہر کا لگ جانا اس کی علامت ہوتی ہے۔ اب اس کو اچھے برے کی تمیز نہیں رہتی، حلال حرام کے اندر تفریق نہیں رہتی، نہیں کوئی عمل اس کو اچھا لگتا ہے اور نہیں برا عمل اس کی نگاہ میں غلط رہتا، لہذا وہ ہر عمل کو درست اور جائز سمجھ کر کرتا۔ یہ ختم اللہ علی قلوبہم جو اللہ قرآن میں فرماتا ہے کہ میں نے انسان کے دلوں پر مہر لگا دی، تو یہ وہ کیفیت ہوتی ہے جو کثرت سے گناہوں سے آلودہ ہونے کی وجہ سے انسان کا قلب زنگ آلود ہو جاتا، انسان کے دل پر مہر لگ جاتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے مہر لگ جانا ہے۔ اب حق بات قبول کرنے کی صلاحیت اس کے اندر نہیں ہوتی، اور اعمال کے اندر، عبادات کے اندر وہ حلاوت، لذت، مٹھاس، چاشنی اس کو محسوس نہیں ہوتی جو اللہ جل شانہ نے ان کلام کے اندر، ان اعمال کے اندر رکھی۔ ایسے ہی کیفیت انسان کی دل کی گانا بجانا، گانا باجے، موسیقی، ان چیزوں سے انسان کے قلب کی حالت ہوتی۔ تو فرمایا کہ یہ موسیقی ہے، گانا ہے، ینبت النفاق، آدمی کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کر دیتا ہے جس طرح پانی کھیتی کو پیدا کر دیتی۔ گانا سننا عام روٹین کی بات، معمول کی بات، انسان باہر نکلتا ہے اس کے کان محفوظ نہیں رہتے، موبائل کھولتا ہے تو اس کے کان محفوظ نہیں رہتے۔ بعض روایات کے اندر تو ایک سخت وعید بھی آئی موسیقی پر کہ جو اس کا عادی ہو اس کو کل قیامت میں سزا دلائی جائے گی کہ سیسا پگھلا کر اس کے کانوں میں الڈھیلا جائے گا۔ یہ اس کے ان جو ہے موسیقی اور گانا باجے کی آواز کو سننے کا نتیجہ اور اس کا خمیازہ، اس کی سزا ہو۔ تو جس طرح گانا بجانا، موسیقی، یہ چیزیں ناجائز حرام ہیں، ایسے ہی ان کا سننا بھی ناجائز اور حرام ہے۔ اس کے اندر اصل چیز جو ساز اور جو موسیقی کی آواز ہے وہ ناجائز حرام ہوتی ہے۔ اگر خالی خولی اشعار ہو، جیسا کہ کوئی آدمی کوئی شعر پڑھ رہا ہے تو اس کو ناجائز اور حرام تو نہیں کہا جاتا، لیکن اس کے اندر جو باجوں کی آواز، موسیقی کی آواز، طرح طرح کے ڈول تماشوں کی آوازیں ہیں، وہ در حقیقت حرام ہیں۔ وہ آدمی کے کانوں میں پڑیں تو براہ راست دل میں اثر کرتی ہیں اور دل میں انسان کے نفاق پیدا کرنے کا ایک خمیازہ اور ایک سزا تو یہ ملتی ہے کہ آدمی سے اعمال کی اہمیت اور عظمت آدمی کے دلوں میں گھٹ کر رہ جاتی ہے۔ نہ نمازوں کی اہمیت رہتی ہے، نہ قرآن کی تلاوت کی اہمیت رہتی ہے، نہ ذکر و اذکار کی اہمیت رہتی۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں جا کر بعد میں بڑی ہوتی ہیں اور اللہ معاف کرے گمراہی کا، بے دینی کا سبب و ذریعہ بنتی ہیں۔ اسی لیے احادیث اور بزرگان دین کی باتوں سے پتہ چلتا ہے کہ انسان بالکل آغاز میں ہی فرض کو ترک کرنے والا نہیں ہوتا، سب سے آغاز میں اس سے آداب اور مستحبات ترک ہوتے ہیں، اور جو آداب اور مستحبات یعنی کوئی ایسی چیز ہے جس کا کرنا ضروری تو نہیں ہے لیکن کرنے میں اجر و ثواب ہے، ایسی چیزیں مستحبات کہلاتی۔ انسان کہتا ہے کہ بھائی نہ کرنے میں کوئی حرج کی بات نہیں، لہذا ان مستحبات کو، آداب کو ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ آداب اور مستحبات کا ترک کرنا یہ انسان کو سنتوں کے ترک کرنے پر آمادہ کرتا ہے، اور پھر جو سنتوں کے ترک پر تیار ہو جاتا ہے تو پھر آہستہ وہ واجبات کو ترک کرنا اس کے لیے مشکل نہیں رہتا۔ پھر جو واجبات کو بھی ترک کرنا شروع کر دیتا ہے تو فرائض کی اہمیت بھی دل سے نکل جاتی ہے، اور بالآخر فرض نمازوں کو بھی وہ ترک کرنا شروع کر دیتا ہے۔ کبھی شیطان براہ راست آدمی کو نہیں کہے گا فرض نماز نہیں پڑھو، اس کی کوئی ضرورت نہیں، شروع سے لے گا، اور اس قسم کے جو ہے نا گانوں کے ذریعے آداب اور مستحبات کو ترک کر کے آدمی کے دل میں ان اعمال کی اہمیت کو گھٹائے گا، کم کرے گا۔ جب آداب مستحبات کی اہمیت کم ہوگی تو سنتوں کے ترک کی اہمیت ہوگی، سنتوں کے ترک کی اہمیت پیدا ہوگی تو واجبات کی اہمیت کم ہوگی، اور پھر فرائض کا ترک کرنا بھی اس کے لیے کچھ مشکل نہیں رہے گا۔
یہ مطلب ہے الغنا ينبت النفاق فی القلب، کہ گانا موسیقی آدمی کے دل میں نفاق کو اس طرح پیدا کر دیتا ہے جس طرح کہ پانی زمین میں کھیتی کو اگا دیتا ہے، کھیتی کو پیدا کرتا ہے۔ اللہ جل شانہ عمل کرنے کی توفیق نصیب۔